تیسری فصل، خالق اور مخلوق کے مابین فرق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم اور انبیاء و مومنین خالق اور مخلوق کے مابین فرق کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اطاعت و معصیت کے مابین فرق کرتے ہیں۔ بندہ اس فرق کو جتنا زیادہ سمجھے گا اتنا ہی وہ اللہ سے محبت و فرما برداری کرے گا اور غیر اللہ سے اعراض کرے گا، اور یہ گمراہ لوگ مشرکین کی طرح اللہ اور اس کی مخلوق کے مابین برابری کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم بوجھ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجائے سچے اللہ کے جو کہ تمام جہان کا پالنہار ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 75 تا 77۔ فنا کی اقسام۔ یہ لوگ نصارہ کی طرح اپنی مشائخ کی متشابہ و مبہم باتوں کو مانتے ہیں، جیسا کہ لفظ فنا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک انبیاء اور اولیاء کے لیے، دوسرے اولیاء و صالحین کے لیے، تیسرے منافقین و ملحدین کے لیے۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلی قسم کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا خیال دل سے نکال دینا، یعنی محبت اللہ ہی کے لیے ہو، عبادت اس کی جائے، بھروسہ اسی پر کیا جائے اور غیر اللہ سے نہ مانگا جائے۔ چنانچہ شیخ بایزید بسطامی کے اس قول ارید اللہ ارید الا ما یرید، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی چیز کا ارادہ کروں مگر جو وہ ارادہ کرے، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو مرضی اور خوشنودی ہے وہی میں بھی چاہوں، اور یہ کمال عبدیت کی دلیل ہے کہ بندہ وہی چیز پسند کرے جس سے اللہ پسند کرتا ہے، اور وہی کام کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسی سے محبت رکھے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے، جیسے فرشتے، انبیاء و صالحین وغیرہ۔ قرآن کریم کی آیت الا من اتی اللہ بقلب سلیم، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 89 کا مفہوم یہ لوگ یہی لیتے ہیں۔ یہاں قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو، غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، غیر اللہ کی چاہت سے پاک ہو۔ چنانچہ اس مفہوم کو فنا کا نام دیا جائے یا نہ دیا جائے وہ دین کے عین مطابق ہے، بلکہ اسلام اول و آخر اور دین کا ظاہر و باطن ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، فنا کی دوسری قسم کا مطلب ہے کہ بندہ صرف اللہ ہی کی طرف توجہ کیے بیٹھا رہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، کسی کو دل میں نہ لائے، کسی کی طرف توجہ نہ کرے، کسی شخص کی موجودگی کا احساس نہ کرے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ارشاد الہی ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھے کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتے اگر ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 10۔ اس آیت میں فارغ کا معنی ہے ہر چیز سے فارغ سوائے موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے، یکسوئی و توجہ سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت و ذکر میں اس طرح غرق ہو جائے کہ اسے اپنے وجود و شہود کا بھی احساس نہ ہو۔ اسی مقام پر پہنچنے کے بعد بہت سے صوفیہ گمراہ ہوئے ہیں اور اتحاد کا عقیدہ سامنے آیا ہے۔
یعنی محب اور محبوب کا اس طرح متحدہ ہو جانا کہ ان دونوں کے وجود میں کوئی فرق نہ باقی رہ جائے، جبکہ یہ سراسر باطل نظریہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہے، بلکہ دو عام چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ متحد اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ان کی حقیقت بالکل مسخ ہو جائے اور ایک دوسرے کے اندر پوری طرح تحلیل ہو جائے۔ پھر ان کے اتحاد سے ایک تیسری چیز بھی سامنے آئے گی جو ان دونوں کی حقیقت سے مختلف ہوگی، جیسے پانی اور دودھ، شراب اور پانی وغیرہ۔ البتہ محبت اور دشمنی، پسندیدگی اور ناپسندیدگی، غصہ اور ناراضگی میں دونوں متفق ہو سکتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ کو ناپسند ہو وہ بندے کو بھی ناپسند ہو، جو اللہ کو پسند ہو وہ بندے کو بھی پسند ہو، جس سے اللہ دوستی کرے اس سے بندہ بھی دوستی کرے، اور جس سے اللہ دشمنی کرے اس سے بندہ بھی دشمنی کرے۔ صوفیہ کے اس فنا کے عقیدے کو انبیاء کرام علیہم السلام تو دور کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور دیگر کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختیار نہیں کیا تھا، جبکہ ان کا ایمان سب سے زیادہ کامل تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کبھی مدہوش نہیں ہوئے، کبھی ان پر جنونی کیفیت طاری نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے اپنی عقل و حواس کو نہیں کھویا۔ اس عقیدہ کی شروعات بصرہ کے بعض صوفیہ سے ہوئی، جیسے ابو جوہر الضریر اور قاضی بصرہ زرارہ بن اوفا وغیرہ۔ ان میں سے بعض پر قرآن سننے کے وقت غشی طاری ہو جاتی اور بعض کا انتقال ہو گیا۔ پھر صوفیہ کی ایک جماعت اس عقیدہ فنا میں اس قدر کھو گئی کہ انہوں نے خیر و شر میں تمیز کرنا چھوڑ دیا اور مدہوش ہو کر غلط قسم کی باتیں کرنے لگے، جیسے کہ بایزید، ابو الحسین نوری اور ابوبکر شبلی وغیرہ۔ صوفیہ میں سلیمان درانی، معروف کرخی، فضیل بن عیاض اور جنید بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ہوش و حواس کو نہیں کھویا اور اس میں فنا میں نہیں پڑے، بلکہ حقیقت میں جو اہل کمال ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی دوسرے کی محبت نہیں رہتی ہے۔ وہ اپنے علم اور ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہیں تاکہ معاملات میں تمیز کر سکیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق اللہ کے حکم ہی سے قائم ہے اور اللہ کی مشیت ہی سے دنیا کی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ اپنے مشاہدات کے ذریعے تذکرہ و تبصرہ کرتے ہیں اور صرف دین خالص اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن نے بھی دعوت دی ہے، وہ اور اہل ایمان اور اہل عرفان جن کے پیشوا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نے بھی اسی کی ترویج و اشاعت کی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، فنا کی تیسری قسم عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ اس سے صوفیوں کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور خالق کا وجود ہی مخلوق کا وجود ہے، لہٰذا رب اور بندے کے مابین کوئی فرق نہیں۔ یہ انتہائی گمراہ اور ملحد لوگ ہیں۔ انہوں نے عقیدہ حلول اور اتحاد کو پیش کیا ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ جسموں میں حلول کر جاتا ہے اور انسانی اجسام الوہیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، رب اور بندہ میں کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اور جو صالح مشائخ ہیں ان کا ان اقوال سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مشائخ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا ہوں یا اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی دوسرا رب نہیں دیکھتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی خالق، مدبر اور معبود نہیں دیکھتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی کی طرف محبت و خوف یا امید سے نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ جو شخص کسی سے محبت رکھے گا یا اس سے امید رکھے گا یا اس سے ڈرے گا تو اس کی توجہ ہمیشہ اسی کی طرف رہے گی، اور اگر اس سے محبت نہ رکھتا ہو، کوئی امید نہ رکھتا ہو اور نہ ہی اس سے ڈرتا ہو اور نہ ہی اس سے بغض رکھتا ہو تو دل اس کی طرف متوجہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کی طرف دیکھنا ایک سرسری دیکھنا ہوگا، جیسے کہ کوئی آدمی دیوار دیکھے اور دل میں اس کے لیے کوئی لگاؤ نہ ہو۔ صالح مشائخ اپنے کلام کے ذریعے
توحید اور اخلاص مراد لیتے ہیں، وہ اللہ ہی کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرتے ہیں، وہ اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں، اسی سے خوف کھاتے ہیں، اور جو فنا فی الوجود کی باتیں کرتے ہیں وہ آل فرعون کے طریقے پر ہے، جیسے کہ کرامتا اللہ کے نیک بندے جس فنا کی باتیں کرتے ہیں وہ فنا محمود ہے، اور صالح مشاہ کے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہ ہوتا کہ جو چیز مخلوقات میں وہ دیکھتے ہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ ایسی گمراہ کن بات کوئی ملحد و جنونی ہی کرے گا۔ تمام علماء سلف اور مشائخ اعظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے بالکل جدا ہے۔ اللہ کی ذات میں سے کوئی بھی چیز مخلوق کے اندر نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی مخلوق کی کوئی چیز اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، اور یہ کہ قدیم کو حادث سے جدا کرنا اور خالق کو مخلوق سے علیحدہ کرنا ضروری ہے۔ ان صوفیہ میں سے بعض لوگ مخلوق کے وجود کو خالق کا وجود کہتے ہیں، جیسے کہ سورج کی کرنوں کو بعینہ ہی سورج کہا جائے۔ ان صوفیہ میں سے بعض فرق اور جمع کی باتیں کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب مخلوقات میں کثرت و تعدد دیکھتا ہے تو اس کا دل مختلف و متعدد چیزوں میں لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ جمع کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اسے یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اسی سے خوف کھاتا ہے، اور اسی سے امید کرتا ہے، اسی سے مدد طلب کرتا ہے، اور صرف اسی کی عبادت کرتا ہے۔ وہ اس حالت میں کبھی مخلوق کی طرف دیکھ نہیں پاتا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کر سکے، بلکہ اپنی پوری توجہ اللہ کی ذات پر مبذول کر دیتا ہے، اور مخلوق کو قصداً دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ چیز فنا کی دوسری قسم میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر پوری توجہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان تمیز کی جائے، اور اللہ کو ہر چیز کا خالق و مالک مانا جائے۔ یہ گواہی دی جائے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مخلوق صرف اس کے حکم سے قائم ہے۔ یہی مشاہدہ و عرفان در حقیقت صحیح معرفت الہی ہے، اور یہی اللہ کی الوہیت و ربوبیت پر ایمان ہے، جس کے بعد آدمی مومن و موحد بنتا ہے۔ حدیث میں ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ معطا وغیرہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر جس کو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غیر مشروع صوفیانہ ذکر، اور جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے اور خاص لوگوں کا ذکر صرف اللہ 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 کہنا ہے، اور خاص لوگوں میں سے خاص کا ذکر اس میں مضمر ہے، ہو ہا ہا، وہ گمراہ لوگ ہیں۔ بعض لوگ اپنے اس قول کی دلیل قرآن کریم کی اس آیت کو بناتے ہیں، قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91۔ لیکن یہ دلیل غلط ہے، کیونکہ اللہ کا نام یہاں اس سے پہلے مذکور لفظی استفہام کے جواب میں آیا ہے۔ اس سے پہلے استفہام یہ ہے، قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّٰهُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، ان کو
ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91۔ یہاں لفظ اللہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جملہ استفہامیہ ہے، جیسے کہ کہا جائے من جارہ، اس کا پڑوسی کون ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے زید۔ البتہ اگر اللہ کا ذکر اس مفرد سے کیا جائے، چاہے وہ ظاہر ہو یا مضمر، تو وہ کلام تام نہیں اور نہ ہی جملہ مفید ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ مذکورہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی ہے جس نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91۔ تو اس کا رد یہ نازل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی جو کہ اللہ کی طرف سے تھی، اور اس ادھورے سے ذکر کا تعلق نہ ایمان سے ہے نہ کفر سے، اور نہ ہی امر سے ہے اور نہ ہی نہی سے، اور نہ سلف صالحین میں کسی نے یہ بات کہی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع کیا ہے، اور نہ ہی دل کو اس سے اطمینان ہوتا ہے اور نہ ہی پوری معرفت حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی اس پر نفی اور اس بات کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ بہت سے صوفیہ جو صرف لفظ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، وہ کفر و الحاد اور حلول و اتحاد کے عقیدہ فاسدہ میں مبتلا ہو گئے۔ بعض صوفیہ نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نفی اور اس بات کے درمیان مروں گا۔ اس قسم کا قول باطل اور غلط ہے۔ اس کی اقتدا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس حال میں بندہ مرا تو اسی بات پر مرا جس کی اس نے نیت کی، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو، اور فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے کے درمیان ہی اگر کسی کی موت ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی وہ غیر محمود موت کہلائے گی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہنے کی تلقین نہ کرتے، بلکہ صرف لفظ مفرد یعنی اللہ کہنے کی تلقین کرتے، اور اس میں ضمیر سے اللہ کو یاد کرنا سنت کے خلاف ہے اور بدعت ہے، یعنی ہو یا ہو وغیرہ کہنا۔ فصوص الحکم کے مصنف ابن عربی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الہو رکھا ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، سورہ آل عمران آیت نمبر 7 سے لفظ ہو پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں مراد اسم ہو ہے جس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ قول بالکل باطل ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو لفظ ہو کو منفصل طور پر بیان کیا جاتا اور آیت کریمہ اس طرح ہوتی وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اس قسم کی آیتیں آئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اپنے رب کا نام لو یا اس کی تسبیح بیان کرو، جیسے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا، سورۃ المزمل آیت نمبر 8۔ دوسری جگہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، سورۃ الاعلی آیت نمبر 1۔ اسی طرح ہے قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، سورۃ الاعلی آیت نمبر 14-15۔ ایک جگہ ہے فسبح باسم ربک العظیم، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کر، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 74۔ ان آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر صرف لفظ مفرد اللہ کے ساتھ کرو، بلکہ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ فسبح باسم ربک العظیم
نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اپنی رکوع میں کر لو، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم اپنے سجدے میں کر لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا جائے اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہا جائے، اور یہی جملہ تامہ و مفیدہ ہے جس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بعد سب سے افضل کلام 4 ہیں، اور وہ بھی قرآن ہی میں سے ہے، جو یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو پسند ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ ایک دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو شر شیطانی سے صبح سے شام تک محفوظ رہتا ہے، اور اس کے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا الا یہ کہ اسی کے مثل اس سے بڑھ کر کوئی یہ کلمات کہے، اور جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مواطا میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کلمات جن کو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121۔ دوسری جگہ ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔ یہاں اللہ کا نام لینے سے مراد ذبح کرنے کا حکم ہے، اور یہ جملہ تامہ ہے خواہ جملہ اسمیہ مانا جائے یا جملہ فعلیہ۔ آدمی ذبح کرنے کے وقت جب بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں۔ اسی طرح پڑھنے کے وقت جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگ اس کے اندر ابتدائی یا ابتدأت کو پوشیدہ مانتے ہیں جس کا مطلب ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اسی طرح احادیث میں بھی بسم اللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ صرف اللہ کہنے کا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوتیلے بیٹے عمران بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے لڑکے تم بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تم سے قریب ہو وہ کھاؤ۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجو اور بسم اللہ کہہ لیا کرو تو وہ شکار کھا سکتے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت اور نکلنے کے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ نہیں اور نہ شام کا کھانا ہے۔ اسی طرح نماز میں، اذان میں، حج میں اور عیدوں میں جو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں بھی جملہ تامہ ہی ہے، جیسے کہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور نمازی کہتا ہے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد التحیات للہ، اور حج اور تلبیہ کہنے والا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک
غرض ہے کہ شریعت نے جس ذکر کو بھی مشروع کیا ہے وہ کلام تام ہی ہے، نہ کہ کلام ناقص یا اسم مفرد، خواہ وہ ظاہر ہو یا ضمیر ہو۔ کلام تام ہی کو دراصل کلمہ کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم۔ یہاں سبحان اللہ و بحمدہ کو ایک کلمہ اور سبحان اللہ العظیم کو دوسرا کلمہ کہا گیا ہے، جو جملہ تام ہے نہ کہ اسم فرد۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل کلمہ جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید رضی اللہ عنہ کا وہ کلمہ ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل و فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 5۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 115۔ خلاصہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص اور لغت عرب کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر جملہ تامہ ہی کے ذریعے کرنا چاہیے، جس سے دل کو اطمینان ہو، آخرت میں اجر و ثواب ملے اور اللہ کا قرب محبت اور خشیت حاصل ہو، نہ کہ اسم مفرد ظاہر اللہ اللہ یا مضمر ہو سے، جو کہ اہل الحاد و اتحاد کے لیے تصورات و احوال فاسدہ اور بدعت و گمراہی کا ذریعہ بن گیا ہے۔